بات کو شروع کرنے سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری الہ ہمیں سچ سچ قرآن و احادیث کے مطابق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے والے کو اور سننے والے کو سننے سے زیادہ اس پر پوری عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے قرآن کی فضیلت۔ قرآن کی فضیلت کیا ہے؟ میرے بھائیوں، ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید کی بہت ہی زیادہ اہمیت و فضیلت ہے، یہاں تک کہ ہم اور آپ جو رمضان المبارک کے مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ صرف اس لیے فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ میں قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن کے نزول کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بابرکت ہے وہ مہینہ جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ تو قرآن کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے نزول ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو فضیلت بخشی ہے، یا تمام مہینوں کا سردار جو بنایا ہے وہ قرآن مجید کے نزول ہی کی وجہ سے۔ اور پھر جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ رات دنیا کی تمام راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، لیلۃ القدر وہی رات ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو جس رات نازل فرمایا، جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، وہ رات لیلۃ القدر تھی، اور وہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اگر ایک انسان 1000 مہینے اگر عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا انسان، ایسا نہیں کہ صرف اسی رات کو عبادت کریں گے، ایک انسان اگر 1000 مہینوں کی عبادت کرتا ہے اور پھر اس ایک رات کی عبادت کرتا ہے، تو پھر 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر اس ایک رات کی عبادت ہے جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نزول فرمایا۔ لیکن وہ رات کا ہمیں متعین تاریخ نہیں ہے، اس رات کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ رات کون سی رات ہے۔ تو اس رات کی اہمیت جو ہے وہ قرآن کی نزول ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت و فضیلت رکھی ہے۔ اور پھر اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو تمام نبیوں کا سردار کہا گیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا ہے، جس کو امام الانبیاء بنایا ہے، وہ نبی قرآن ہی کی وجہ سے اس کو تمام نبیوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول فرمایا تھا۔
ورنہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری آسمانی کتابیں نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور دیگر کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، لیکن جتنا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرآن کا ہے اتنا مقام و مرتبہ اور کسی بھی کتاب کا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اتنا زیادہ جو بلند ہے وہ قرآن کی نزول ہی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے قرآن جو فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتا تھا، اللہ رب العالمین کی طرف سے بطور وحی جو نازل ہوا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں بہتر، تمام فرشتوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو بنا دیا ہے، جو فرشتہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آتے تھے۔ اور وہ فرشتہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ وحی کے ذمے کس فرشتے کے ذمے وحی کا کام تھا۔ وہ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو تمام فرشتوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بنایا۔ اور یہی نہیں، جس جگہ پر یہ قرآن نازل ہوا ہے یعنی مکہ، اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام جگہوں سے بہتر بنا دیا ہے، جس کو ام القریٰ کا خطاب دیا گیا ہے، جس کو ام القریٰ کا لقب دے دیا گیا ہے، یعنی دنیا کے تمام جگہوں سے بہتر جگہ جو ہے وہ مکہ ہے، جہاں آج دنیا کے کونے کونے سے لوگ آج خانہ کعبہ کے طواف کے لیے لوگ جاتے ہیں، حج کے موقع پر لوگ تشریف لاتے ہیں، اور حج ہی نہیں بلکہ اور دیگر مہینوں میں بھی لوگ عمرے کی غرض سے وہاں جاتے ہیں۔ اس کی فضیلت جانتے ہیں، قرآن ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کی اہمیت و فضیلت بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر تو اس امن والے شہر کی قسم دکھائی ہے، اس کی اہمیت و فضیلت کو بتانے کے لیے، اور یہ فضیلت قرآن ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی فضیلت کو بخشی ہے۔ اور یہی نہیں، ہم اور آپ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، دنیا کی تمام امتوں میں سے سب سے بہتر امت وہ ہے جو قرآن کو مانتے ہیں اور قرآن کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کنتم خیر امت، تم ہی سب سے بہترین امت، تم ہی سب سے بہترین امت ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اہمیت و فضیلت کتنی ہے۔ جس مہینے میں قرآن نزول ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل ہے، جس رات میں قرآن نزول ہوا وہ دنیا کی تمام راتوں سے بہتر ہے، جس نبی پر قرآن نزول ہوا وہ دنیا کے تمام نبیوں سے بہتر ہے، جو فرشتے قرآن لے کر کے آتے تھے وہ فرشتہ دنیا کے تمام فرشتوں سے بہتر ہے، جس جگہ قرآن نزول ہوا ہے وہ جگہ دنیا کے تمام جگہوں سے بہتر ہے، اور جس امت پر قرآن کا نزول ہوا ہے، جس امت وہ قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ امت دنیا کی تمام امتوں سے بھی بہتر ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن کی اہمیت و فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں قرآن سے لگاؤ ہونی چاہیے، ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے، اور خاص طور سے اس رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن کو پڑھا کرو، اقرأوا القرآن، قرآن کو پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے سفارشی بن کر کے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، الہ العالمین یہ دنیا کے اندر تیری کتاب کو پڑھا کرتے تھے، دنیا کے اندر انہوں نے تیری کتاب کھول کر کے دیکھا کرتے تھے، لہٰذا میری طرف سے تو ان کی سفارش کو قبول فرما۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے،
ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ بالکل ویران گھر کی طرح ہے۔ جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ بالکل ویران گھر کی طرح ہے، ایسے گھر کی طرح ہے جس میں کوئی رہتا نہ ہو، بس گھر بنا کر کے چھوڑ دیا گیا ہو۔ میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت ہے، اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنی چاہیے، قرآن کو یاد کرنی چاہیے، قرآن کو کوشش کریں کہ ہم یاد کریں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہو، جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہو یا قرآن پڑھنے کی کوشش کرتا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ جو قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہو، مشکل سے پڑھتا ہو، اس پر شاد گزرتا ہو، مشکل ہوتا ہو قرآن پڑھنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ ہم اور آپ جو کچھ لوگ آتے ہیں تھوڑا قرآن پڑھتے ہیں، الحمدللہ اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، الحمدللہ اچھی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے 1 اجر ہے۔ اب 1 اجر ہے تو مایوس نہ ہو، 1 اجر سے مطلب یہ نہیں ہے اب اگر آپ 1 حرف پڑھیں گے تو اس سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسری حدیث ترمذی ہی کی روایت ہے، دوسری حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں فرماتا کہ الف لام میم یہ 1 حرف ہے، یہ میں نہیں فرماتا، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے، میم 1 حرف ہے۔ اسی طریقے سے الف لام میم یہ بالکل یہ 3 حروف ہے، اور جو شخص یہ 3 حروف ایک جملہ بولتا ہے الف لام میم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 30 نیکیوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ تو 1 حرف پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 10 نیکیاں ملتی ہے۔ قرآن ہی ایک واحد مقدس کتاب ہے جس کو پڑھنے پر اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ثواب لکھی جاتی ہے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اٹک اٹک کر پڑھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے دگنا اجر ملتا ہے۔ ایک تو وہ اجر جو انہوں نے پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، جو پڑھ رہا ہے اس کا 1 اجر مل رہا ہے، اور جو کوشش کر رہا ہے اس کا وہ 1 اجر مل رہا ہے، تو گویا کہ دگنا اجر ہوا۔ اور اسی طریقے سے جو تھوڑا کم پڑھنا جانتا ہو وہ ایسے کر کے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ایسے کر کے پڑھتے ہیں، جو تھوڑا اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں تو گویا کہ وہ جو تتلاہٹ میں وہ ریپیٹ کرنے میں جو آواز ریپیٹ جو لفظ ریپیٹ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی ثواب دیتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، جو نہیں جانتے ہیں پڑھنا ان کو چاہیے کہ ہم کوشش کریں اور قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر آپ قرآن کو سیکھیں گے، اگر آپ محنت سے پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو دگنا اجر دیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کو دگنا ثواب ملے گا۔ اس لیے جو شخص قرآن نہ پڑھنا جانتے ہوں وہ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ دوسری جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالی اس کتاب یعنی قرآن کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو بلندی دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو نیچے گراتا ہے۔ یعنی جو شخص قرآن کو مانتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور وہی جو شخص قرآن کو نہ پڑھتا ہو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہ کرتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نیچے گرا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو نیچے کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو پڑھنا بھی نہیں جانتے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن کو ناظرہ بھی پڑھنے نہیں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہ ہو وہ بالکل ویران گھر کی طرح ہے۔ اگر ہم اور آپ
कुरान को पढ़ेंगे, अगर हम और आप कुरान को समझेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे मकाम व मर्तबा को बुलंद फरमाएगा। जिस तरीके से सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के मकाम व मर्तबे को बुलंद किया था, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मकाम व मर्तबों को बिल्कुल वैसे ही बुलंद करेगा अगर हम और आप कुरान को समझ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम और आप कुरान समझते नहीं हैं, कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर कुरान समझने की कोशिश करेंगे, अगर कुरान पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आसानी के साथ समझ सकते हैं। लेकिन हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम कुरान खोल करके देखें, या हमारे पास उतना फुर्सत नहीं है कि हम कुरान को पढ़ने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, आज हमें कुरान से मोहब्बत ही नहीं है, आज हमें कुरान से लगाव बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज हम कहने को कहते हैं कि हमें कुरान से मोहब्बत है, लेकिन हकीकी तौर पर हम कुरान से मोहब्बत नहीं करते हैं। अगर हम और आप हकीकी तौर पर अगर हमें कुरान से मोहब्बत होती तो कम से कम ज़ुबानी नहीं, लेकिन कम से कम देख करके तो हमें ज़रूर पढ़ना आता। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कुरान देख करके भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये मुसलमानों के लिए ये बहुत ही बड़ा अलमिया है कि हम अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले, हमें कुरान पढ़ना नहीं आता। जिस कुरान के पढ़ने पर अगर हम और आप थोड़ा सा अगर कोई पढ़ा होगा तो बच्चे भी जानते हैं। चमन इस्लाम अव्वल में लिखा हुआ है, फर्स्ट हेडिंग अल्लाह ताला है, दूसरा हेडिंग जो है वो कुरान शरीफ की हेडिंग पर है कि जो कुरान पढ़ने वाले के यहाँ 10-10 नेकियां मिलती हैं। जो कुरान को मानता है वो मुसलमान है, जो नहीं मानता वो काफिर है। ये छोटी छोटी किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन हम और आप उस पर तवज्जो नहीं देते हैं, हम और आप उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। ज़रूरत है कि हम कुरान को पढ़ने की कोशिश करें, कुरान को समझने की कोशिश करें। कुरान की कितनी अहमियत और फजीलत है हम और आप हदीस में देख सकते हैं, आप उलमा के बयान में भी सुन सकते हैं कि कुरान की अहमियत और फजीलत अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक कितनी है। आज हम और आप कुरान से कितने मोहब्बत करते हैं। चलिए, कहने को तो कहते हैं कि हम कुरान से मोहब्बत है, लेकिन बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है कि सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहीं जा रहे थे, सफ़र में थे, उनका गुज़र एक कबीले से हुआ, उनका गुज़र एक कबीले से हुआ। तो सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उन कबीले वालों से मेहमान नवाजी की दरख्वास्त की कि आज हम लोगों की मेहमान नवाजी आप कबीले वाले करें। चुनांचे कबीले वालों ने मेहमान नवाजी करने से इनकार कर दिया कि हम मेहमान नवाजी नहीं कर सकते, हम मेहमान नवाजी नहीं करेंगे। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इत्तेफाक से कबीले वाले, कबीले के सरदार जो था, कबीले का सरदार, उनको किसी चीज़ ने डंक मार लिया। एक रिवायत में मिलता है कि उनको बिच्छू ने डंक मार लिया, और एक रिवायत में मिलता है कि उनको किसी चीज़ ने डंक मार लिया। बहरहाल किसी चीज़ ने उनको डंक मार लिया। तो कबीले के तमाम लोगों ने जितनी कोशिश हो सकती थी पूरी कोशिश की, लेकिन उसके जहर का असर ख़त्म नहीं कर पाया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। चाहे लाख कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो कबीले वाले लोगों में से बाज़ लोगों ने कहा कि वो जो मुसाफिर हजरात जो तशरीफ़ लाए हुए हैं, चलिए उनके पास कोई नुस्खा ढूंढते हैं, हो सकता है उनके पास इलाज करने के लिए कुछ हो, चलो उनके पास जाते हैं। बाज़ लोग सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के पास गए, कहा भाई साहब हमारे सरदार को किसी चीज़ ने डंक मार लिया है, लिहाजा अगर तुम्हारे पास, तुम लोगों के पास या आप लोगों के पास अगर कोई चीज़ ऐसी है जो हमारे सरदार को ठीक ठाक कर सकता है तो आप लोग चलिए। सहाबा किराम ने कह दिया कि हम लोग नहीं जाएंगे। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि तुम लोगों ने मेरी मेहमान नवाजी करने से इनकार किया था, लिहाजा हम नहीं जाएंगे। और लोगों ने रिक्वेस्ट किया तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने भी डिमांड कर दी कि अगर आप लोग हमें कुछ दे तब हम आपकी बादशाह या आपके सरदार की वो जो परेशानी है हम उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करेंगे। कहा ठीक है भाई, क्या लोग। चुनांचे मुसालहत हुई, बातचीत तय हुई कि हम तुम्हें कुछ बकरियां देंगे, कुछ बकरी देंगे। एक रिवायत में मिलता है 30 बकरियों पर बातचीत तय हुई थी। चुनांचे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जाते हैं
اور ایک صحابہ کرام سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ پوری سورت پڑھ کر کے دم کیے، پوری سورت پڑھ کر کے دم کیے، جس سے اس بچھو کا اثر یا پھر جس چیز نے ڈنک مارا تھا اس کا اثر ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، چلا گیا۔ اب جس چیز پر بات ہوئی تھی کہے ہوئے بات کے مطابق جتنے میں بات ہوئی تھی کہ ہم 30 بکریاں دیں گے یا ہم کچھ بکریاں دیں گے، تو ایک روایت میں ملتا ہے کہ قبیلے کے سردار نے انہیں 30 بکریاں دی، ایک روایت میں ملتا ہے کہ انہیں بکریوں کا ایک ریوڑ دے دیا۔ یہاں دیکھیے الحمدللہ کی برکت، قرآن مجید کی برکت دیکھیے، صرف الحمدللہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے اس قبیلے کے سردار نے 30 بکریاں دے دی کس کو؟ جنہوں نے دم کیا تھا، جنہوں نے جھاڑ پھونک کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ زہر کا اصل ضائع ہو گیا تھا۔ اگر ہم اور آپ بکری کی قیمت لگائیں تو آپ جانتے ہیں کہ بکری کی کتنی قیمت ہوتی ہے، 8-10 ہزار سے کم میں تو بکری نہیں ملتی۔ چلو مان لیجئے کہ اگر ایک بکری کی ہم 5,000 قیمت لگا لیتے ہیں تو 30 بکری کی کتنی قیمت ہو جاتی ہے، آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، کہنے کا ہم اور آپ کہتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں محبت ہے، لیکن قرآن سے واقعی محبت نہیں ہے، کیونکہ اگر قرآن سے محبت ہوتی ہم قرآن کو سمجھ کر کے پڑھتے یا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے، لیکن آج صرف زبانی دعوے ہیں کہ ہم قرآن سے محبت ہے۔ یا پھر دوسری مثال لے لیجئے، جو آج کل دیکھ لیجئے مارکیٹ میں وہ بکرا بہت چلتا ہے کہ کسی کے بکرے میں الحمدللہ لکھا رہتا ہے، کہیں اللہ لکھا رہتا ہے، کہیں محمد لکھا رہتا ہے۔ یہ اس بکرے کو مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ رہتی ہے کہ اس بکرے کی قیمت کہیں 1.5 لاکھ کہیں 2 لاکھ میں بک رہی ہوتی ہے، لیکن جو حافظ صاحب جو قرآن جس کے سینے میں مکمل قرآن رہتا ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے، آپ بخوبی اندازہ لگا لیں، آپ بخوبی اندازہ لگا لیں اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن ہمیں سمجھنی چاہیے، قرآن پڑھنی چاہیے، قرآن کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آج رمضان مبارک کا مہینہ چل رہا ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں الحمدللہ قرآن کو پڑھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن کھول کر کے دیکھیں۔ جیسے ہی نماز ہوتی ہے فوراً مسجد سے باہر بھاگتے ہیں، لگتا ہے کہ انہیں دنیا داری ان کی لوٹ رہی ہے، فوراً مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ بہتر جانے گھر میں وہ کون سا کام کرتے ہیں، کم سے کم چلو مان لیجئے صبح سے لے کر کے دوپہر تک ہم کام کاج کرتے ہیں، لیکن دوپہر کے بعد تو ہمیں کچھ کام کرنا نہیں رہتا ہے، کم سے کم ہمیں مسجد میں نہیں لیکن کم سے کم گھروں میں بھی قرآن پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن ایک ایک حرف میں 10-10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ عام دنوں میں ہے، رمضان المبارک میں اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے، میں ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، ویسے ٹائم تو ہو چکا ہے لیکن بس چھوٹا سا 2-3 منٹ لگے گا، ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا حال بالکل کیسا ہو چکا ہے، ایک جگہ 2-3 بھائی تھے، ایک جگہ 2-3 بھائی تھے، انہوں نے مولوی صاحب کی دعوت کرائی، مولانا صاحب کی دعوت کرائی، مولوی صاحب آئے، گھر میں بیٹھے، گھر والوں نے فین ون چلا دیا، پنکھا چلا دیا اور ان کی مہمان نوازی میں لگ گئے، مہمان نوازی میں لگ گئے، گھر کے اندر چلے گئے۔ مولوی صاحب اکیلے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، فین کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب فین چلایا تو فین چلانے کی وجہ سے بغل میں کچھ پیسے بھی رکھے ہوئے تھے، ادھر ادھر بکھرنے لگے، اڑنے لگے۔ اب مولوی صاحب کیا کیے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو بکھر کر کے ادھر ادھر چلے جائیں گے۔ مولوی صاحب نے پیسہ اٹھایا اور کیا کیے، بغل میں قرآن رکھا ہوا تھا، اس قرآن کے نیچے دبا کر کے یا قرآن پر وہ مولوی صاحب پیسے کو رکھ دیتے ہیں۔ اب مولوی صاحب دعوت کھا کر کے چلے گئے۔ اب جب مولوی صاحب گھر چلے گئے دعوت کھا کر کے تو بھائیوں نے کیا کرنے لگا، پیسہ ڈھونڈنے لگا، یار ہم یہاں صوفے میں پیسے رکھے ہوئے تھے، پیسے تو مل ہی نہیں رہی ہے، ادھر ادھر دیکھ رہے نہیں مل رہی ہے۔ تو اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ مولوی صاحب کے علاوہ یہاں کوئی نہیں آیا تھا، لہذا پیسہ جو لیے ہوں گے وہ مولوی صاحب ہی لیے ہوں گے۔
اب مولوی صاحب سے وہ حسد کرنے لگے، بغض رکھنے لگے، کینہ رکھنے لگے، لیکن کیونکہ مولوی صاحب کو انہوں نے اپنی نگاہوں سے لیتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے ڈائریکٹ نہیں کہہ پا رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ نے پیسے کیوں اٹھائے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، مولوی صاحب سلام کر رہے ہیں، یہ بھائی جو دو تین بھائی تھے یہ جواب بھی نہیں دے رہے ہیں۔ جب ایک سال اور گزر گیا تو بھائیوں نے سوچا کہ چلو مولوی صاحب کو اس بار پھر سے گھر میں بلاتے ہیں اور اس بار اس کی انسلٹ کرتے ہیں، اس بار ان کی انسلٹ کرتے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ انہوں نے ہم لوگوں کے پیسے چوری کر لیے تھے۔ اب دوسری مرتبہ مولوی صاحب گھر میں آئے، کھانا ہونا لگایا، پلیٹ سجایا، دسترخوان لگایا، ساری چیزوں کو جب لگایا تو مولوی صاحب پوچھنے لگے کہ بھائی صاحب ایک سال سے آپ لوگوں کا رویہ میرے ساتھ کچھ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، آخر بات کیا ہے؟ آخر بات کیا ہے؟ آپ لوگ تو پہلے بہت اچھی طریقے سے سلام کلام کرتے تھے، لیکن ایک سال سے آپ بات چیت کرنا بند کر دیے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اب بھائیوں نے کہنے لگے مولوی صاحب اب کیا بتاؤں، پچھلے سال ہم لوگوں نے اس صوفے پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے اور یہاں صرف آپ آئے تھے، آپ کے جانے کے بعد وہ پیسے نہیں مل رہے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگوں نے آپ سے بات چیت کرنا بالکل بند کر دیا، ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ پیسے کو آپ نے لیا ہے۔ مولوی صاحب رونے لگے، مولوی صاحب رونے لگے۔ اب بھائیوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب چلیے چھوڑیے، کوئی بات نہیں، جو ہو گیا ہو گیا، اگر آپ کو کچھ ضرورت ہوئی ہوگی، کچھ ضرورت پیش آئی ہوگی، اس وجہ سے آپ نے پیسے لیے ہوں گے، لہٰذا آپ وہ پرانی بات بھلا دیجئے، ہم لوگ بھی بھلا چکے ہیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے کہ ہم یہ سمجھ کر نہیں رو رہے ہیں کہ آپ لوگ ایک سال سے مجھے بات چیت کرنا بند کر دیے، یا ہم اس لیے نہیں رو رہے ہیں کہ آپ لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں، بلکہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ پورا سال بھر ہو گیا لیکن آج تک کسی نے قرآن پلٹ کر کے نہیں دیکھا، اگر کسی نے قرآن پلٹ کر کے دیکھا ہوتا تو وہ پیسے مل جاتے، کیونکہ فین چلانے کی وجہ سے پیسے ادھر ادھر بکھر رہا تھا، میں قرآن کے نیچے دبا کر کے رکھ دیا تھا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پورا سال گزر گیا لیکن کسی نے قرآن کھول کر کے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب ہے آج بالکل ہمارا حال ویسے کی ویسے ہو رہی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن کچھ گھروں میں قرآن رکھی ہوئی رہتی ہے لیکن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، قرآن کے اوپر اتنے مٹی دھول لگ جاتے ہیں کہ انہیں صاف کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کی اہمیت سمجھیے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر تمام لوگوں کا اتفاق ہے کہ اس پر ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، اور قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس پر آج تک کسی طرح کی کوئی چینجنگ نہیں ہوا ہے، کسی طرح کا کوئی بدلاؤ نہیں ہوا ہے، ورنہ دنیا میں اور بہت سارے آسمانی کتابیں آئے ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ہو چکی ہے، بس قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی کتاب ہے جس پر آج تک ایک نقطہ بھی نہیں بدلا ہے، ایک سوسا بھی نہیں بدلا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ میرے بھائیوں کہنے کا مطلب ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن کے پڑھنے میں بڑی برکت ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو جن میں سے جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں انہیں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام مسلمانوں کو 5 وقت پکے سچے نماز کا پابند بنا، اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرضدار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو